بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے زجر ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور صرف اپنی خواہشات ہی کو اپنے لیے جو ہے وہ مطاع جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان کی اکثریت سنتی اور عقل رکھتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ نہیں نہیں، انہم الا کالانعام، یہ تو صرف جانوروں کی اور چوپایوں کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ جانوروں سے زیادہ گمراہ کس طرح ہیں؟ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جانور بھی جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کرنے سے مجھے نقصان پہنچے گا تو جانور بھی اس کام سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر جانوروں کو بھی پتا ہو کہ اس چیز کے قریب جائیں تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، ہمیں نقصان پہنچے گا، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے جانوروں کو کہ جانور کس طرح اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی روکتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو کہ نقصان دہ ہو سکتی ہو، جو کہ جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہو، تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے وہ اس چیز سے کیوں نہیں بچ رہا کہ جس کا نتیجہ اس کے لیے تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ دلائل کا بیان ہوگا، اور یہ سارے دلائل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس بات پر دلالت کریں گے کہ تمام تر برکتیں اور تمام تر نعمتیں اور تمام تر رحمتیں، ان سب کا مالک اکیلا جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، کس طرح وہ سائے کو پھیلاتا ہے، کس طرح وہ سائے کو پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو سایہ جو ہے وہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ جب سر پہ آ جاتا ہے تو سایہ کم ہوتا 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 جو ہے وہ بالکل زوال سے پہلے کا جو زوال سے بالکل پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج نصف النہار پہ ہے، تب سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ جو سورج ہے وہ جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر سایہ جو ہے وہ دوسری طرف طویل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو سایوں کو بالکل ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ مطلب اگر اللہ رب العزت سورج کو نہ نکالتا تو سائے جو ہیں وہ ان کے یہ پھیلنے اور ان کے چھوٹے ہونے کا جو نظام ہے یہ کبھی بھی جاری نہ ہوتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے اس سائے پر سورج کو جو ہے وہ رہنما بنایا ہے۔ مطلب یہ جو سائے کا تبدیل ہونا ہے یہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، تو سورج کی وجہ سے سایہ جو ہے وہ اس کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا پھیلنا اور اس کا جو ہے وہ نہ پھیلنا، یہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف جو ہے وہ لپیٹ لیتے ہیں،
یعنی کہ پہلے جو ہے وہ سایہ پھیلتا ہے اور پھر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہی تو ہے کہ جس نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون کا سبب بنایا ہے، نیند کو سراپا سکون بنایا ہے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا ہے. تو اس میں بھی رات اور دن اور ان کے فائدوں کی طرف اشارہ ہے کہ رات جو ہے وہ سکون کا باعث ہے، رات جو ہے وہ لباس کی مانند ہے، انسان کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں اور دوبارہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں. ایک اور اللہ رب العزت کی نعمت اور اس کی برکت کا تذکرہ. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی تو ہے کہ جو بھیجتا ہے اپنی ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے. یہاں پر رحمت سے مراد بارش ہے. وہی تو اللہ ہے جو کہ اپنی رحمت کو نازل کرنے سے پہلے، بارش کو نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری جو ہے وہ بھیجتا ہے کہ ان ہواؤں سے بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب بارش جو ہے وہ برسنے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ جو ہے وہ انزلنا، اور ہم جو ہیں وہ ہم نازل کرتے ہیں بادلوں سے ماءً طَهُورًا، ایسا پانی جو کہ طہارت کا سبب ہے، جس کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے. طہور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو خود بھی پاک ہو اور جس سے طہارت حاصل بھی کی جا سکتی ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر طاہر چیز جو ہے وہ طہور بھی ہو، ہر طاہر چیز طہور بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. مثلا ایک کوئی مشروب ہے جو بذات خود تو پاک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں اس کے ذریعے طہارت حاصل کر لوں تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ طہارت جو ہے وہ تو پانی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے نا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم جو ہے وہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس زمین کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے ہم پلاتے ہیں مما خلقنا، ان میں سے، ان مخلوقات میں سے کہ جن کو ہم نے تخلیق کیا ہے. اور وہ کیا ہیں؟ انعاما واناسیا کثیرا، مویشی بھی اور انسان بھی، اکثر انسان بھی اور مویشی بھی، وہ اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. تو یہ سب کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم لوگوں کے لیے اس کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. کس چیز کو؟ جی کس چیز کو الٹتے پھیرتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے آواز. لیکن مجھے آپ لوگوں کی نہیں آ رہی. السلام آواز علیکم آ سر. رہی ہے ہمیں؟ جی تو اس آیت کے اندر دو توجیحات ہیں. ایک توجیح تو یہ ہے کہ شیخ یہ آواز آ رہی زمین، جی مجھے آ رہی ہے آواز، اب آپ کی آ رہی جی. ٹھیک ہے. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اس پانی کو جو ہے وہ ہم الٹتے پھیرتے ہیں، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا ہے کہ مطلب کسی جگہ پر پانی جو ہے وہ کسی جگہ پر بارش برساتے ہیں، کسی جگہ پر نہیں برساتے، کسی جگہ پر پانی کم برساتے ہیں، کسی جگہ پر زیادہ برساتے ہیں. تو یہ ہے پانی کا الٹ پھیر، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کو یاد کریں اور جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں. لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انکار پر ہی مصر رہتی ہے، وہ ناشکری اور انکار کرنے پر ہی مصر رہتی ہے، وہ اللہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ تو ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لیکن بظاہر تو پہلا معنی زیادہ بہتر لگتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اب تسلی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ڈرانے کے لیے
الگ جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے رسول بھیج دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہم نے صرف آپ پر اکتفا کیا ہے، تو جب صرف آپ پر اکتفا کیا ہے تو فلا تطع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات ہرگز مت مانیے گا، ان کی اطاعت مت کیجیے گا۔ وجاہدہم، اور ان کے خلاف جد و جہد کیجیے، بھی اس قرآن کے ذریعے، جہادن کبیرہ، پوری قوت سے، پوری قوت سے بڑی جد و جہد جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کیجیے، قرآن کے ذریعے ان کے خلاف جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جد و جہد کریں۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دلائی ہے کہ آپ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان جو معاندین اور مخالفین حق ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ ہم نے ہر بستی میں الگ الگ رسول نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اب یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے، یا آپ ہی کی ذمہ داری ہے، تو آپ جو ہے وہ ان کافروں کی کسی بھی جو پیشکش ہے اس کو آپ قبول مت کریں، اور ان کے کسی بھی مطالبے پر کان مت دھریں، آپ اپنا کام جو ہے اس کو جاری رکھیں۔ ایک اور عقلی دلیل، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ہے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور ان میں سے یہ جو ہے یہ میٹھا ہے، عذب فرات، میٹھا اور آسانی کے ذریعے پیا جانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دوسرا جو ہے وہ نمکین اور سخت کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے درمیان اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک آڑ اور ایک پردہ اور رکاوٹ جو ہے وہ حائل کر دی ہے، جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ دریا جو ہیں، دریاؤں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، اور دریا جا کر سمندروں میں جب گرتے ہیں تو سمندروں کا جو پانی ہے وہ پانی جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے سمندر کا پانی؟ جی، کراچی سے ہے کوئی سر آپ میں سے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ جی، کراچی میں سے ہے، کراچی سے ہے آپ میں سے کوئی؟ نہیں ہے؟ نہیں شے۔ جی، تو سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ کافی کڑوا ہوتا ہے، اور وہ پیا نہیں جا سکتا، اس کی ایسی کیفیت ہوتی۔ تو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے پانی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، نطفے کے ذریعے نا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر جو ہے اس کو نسبی اور سسرالی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ رب العزت بندے کو تخلیق کرتا ہے، اب اس کے دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ایک نسبی رشتے ہوتے ہیں، ایک سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ تو جو نسبی رشتے ہیں وہ تو ان پر تو بندے کا اختیار نہیں ہے، لیکن سسرالی جو رشتے ہیں ان پر بندے کا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب نکاح کرتا ہے انسان تو اپنی مرضی سے وہ خاندان کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس نکاح کے نتیجے میں اس کا جو ہے وہ سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی بڑی قدرت والا ہے۔ اب جو ہے وہ مشرکین پر زجر ہے کہ یہ تمام کام اللہ کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتے، نہ وہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ کوئی نقصان دیتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر ان دوسروں کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جو مخالفین حق ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، ایسی ذاتوں کی کہ جو نہ ان کو فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، یہ ایسا کافر ہے جو کہ اپنے رب کی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ ظہیرہ یعنی کہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ پیٹ کیے ہوئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی مخالفت پر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بیان، صداقت رسول، صدق رسول کا بیان، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیں اور خبردار کر دیں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بھی معاوضہ جو ہے وہ نہیں چاہتا ہوں۔ ما اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، من اجرن، کوئی بھی معاوضہ، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے
قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف رسائی جو ہے وہ حاصل کرے، یعنی کہ میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ میرا دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ تک رسائی کا راستہ جو ہے وہ چاہے، اس کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ مل جائے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس ذات پر توکل کیجئے جو الحی ہے۔ الحی معنی کیا ہے؟ الذی لا یموت، جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدہ، اور اس ذات کی تسبیح جو ہے وہ اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیے۔ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ ایسی ذات ہے جو کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اور وہ ذات کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی تخلیق کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کے لائق۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں باخبر انسان سے پوچھ لو، اس کے بارے میں ان سے پوچھ لو جن کو اس کے بارے میں خبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، اب یہاں پر ذکر ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ تمام جن نعمتوں کا تذکرہ ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ رحمان کو جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اور رحمان کے ذکر سے جو ہے وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو تو ہم اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ وَزَادَهُمْ نَفُورًا، اور وہ جو ہے وہ اپنی نفرت میں اور اپنے بدکنے میں، اپنے تنفر کے اندر اور جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ سورت کا تیسرا باب ختم ہوا۔ اس سے آگے سورت کا چوتھا باب ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے، اور اس میں جو ہے وہ بعض دلائل کا ذکر بھی ہوگا، اسی طرح جو ہے وہ توحید والوں کی 15 صفات کا بھی ذکر ہوگا، صالحین کی 15 صفات، اور ان کے لیے خوشخبری ذکر ہوگی۔ سورت کا اختتام جو ہے اس میں پھر تخویف ہوگی، منکرین کو تخویف اور زجر، ڈانٹ۔ دوبارہ سورت کے دعوے کا اعادہ کیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ذات تو وہ ہے کہ الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج جو ہیں وہ بنائے ہیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں سورج اور قمر منیر، روشن چاند جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہو، اس کے لیے جو ہے یہ رات اور دن کی نشانیاں جو ہے وہ ہم نے بنائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے اس ذات کی عبادت کرنے والے کہ جس کے ہاتھ میں تمام تر برکات ہیں، تمام تر رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں وہ نازل کرتا ہے، تو اس کے بندے وہ کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ ہیں جو کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل قسم کے لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، تو قالوا سلاما، یہ سلامتی کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اخلاق اور ان کے رویے پر نہیں اتر آتے، بلکہ جو ہے وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ اپنا دامن بچا لیتے۔ اللہ اکبر۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جن کی راتیں گزرتی ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور قیام کر رہے ہوتے ہیں۔
والذین یقولون، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے اللہ کے عذاب کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ربنا اصرف عنا، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو چمٹ جانے والا نقصان ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ مستقر ٹھہرنے کے اعتبار سے اور قیام گاہ بننے کے اعتبار سے بدترین جگہ ہے۔ اور والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کا راستہ دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ ہوتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے نہیں ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ ہی وہ کسی ایسے نفس کو، معصوم جان کو قتل کرتے ہیں کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، نہ ہی وہ لوگ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ بہت بڑے وبال کا جو ہے وہ سامنا کرے گا۔ کبائر ہے نا یہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل ناحق، اور اسی طرح زنا، تو جو شخص ایسا کرے گا یلقا اثاما، وہ بہت بڑے وبال کا جو ہے وہ سامنا کر لے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب جو ہے اس کو دگنا تگنا کیا جائے گا، بڑھا بڑھا کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، اور یہ شخص اس عذاب کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر جو ہے وہ رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں وہ لوگ جو کہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور پھر جو ہے وہ اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لیں، تو فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ، تبدیل کر دیتا ہے اللہ رب العزت، سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل صالح اختیار کر لے تو فإنه يتوب إلى الله متابا، تو بے شک یہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے والا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو کہ فضول کاموں میں، ناحق کاموں میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوتے، جو کہ کرسمس پارٹیوں میں نہیں جاتے، اور جو کہ جو ہے وہ اس طرح کی لغو اور فالتو قسم کی فضول مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کر وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بالکل اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑے رہتے، یعنی کہ وہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بالکل ان کا جو رد عمل اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے بالکل کوئی اندھا اور بہرا ہے جس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ ان پر جو ہے وہ اپنے رب کی آیات کا اثر ہوتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ ایمان والے ہیں۔ والذین یقولون، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے، من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں ہمیں جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کر دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بنگلے مل جائیں گے، جنت کے بدلے جو ہے وہ ان کو بدلے کے طور پر جنت کے بنگلے مل جائیں گے، بما صبروا، اس صبر کے بدلے کے جو صبر ان لوگوں نے کیا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جزا میں دیا جائیں گے الغرفۃ، جنت کے بنگلے اور جنت کے کمرے، بما صبروا، اس صبر کے بدلے کے جو صبر ان لوگوں نے کیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور یہ لوگ ملاقات کر لیں گے اس جنت میں، تحیۃ و سلاما،
دعا اور سلام کے کلمات، یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو صرف اچھے کلمات ہر طرف سے کہے جائیں گے، کوئی برا کلمہ جو ہے وہ ان کو نہ کہا جائے گا، نہ ہی یہ سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا، جس طرح سورہ نبا کے اندر بھی ہے اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے کہ لا تسمعوا فيها لاغیہ. تو وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا، یہ لوگ، یہ ایمان والے اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا ومقاما، اور یہ بہترین مستقر، ٹھہرنے کی جگہ اور بہترین قیام گاہ ہے. یہ پیچھے جو ذکر ہوا نا اس کے مقابلے میں یہ ذکر کیا. قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما يعبأ بكم ربی، میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارتے ہوتے. فقد کذبتم، تو پس اے کافرو تم نے جو ہے وہ حق کی تکذیب کی. فسوف یکون لزاما، تو پس عنقریب عذاب جو ہے وہ تمہارے لیے لازم ہو جائے گا. تو یہ جی سورۃ الفرقان نے مکمل کر لی ہے. اس صورت کے اندر جو ہے وہ شرک فی البرکات پر رد تھا، اور اسی طرح مشرکین کے بری صفات کا بھی ذکر ہوا ہے. آخر میں اہل توحید اور صالحین کی صفات کا بھی ذکر ہوا ہے، اور بھی اس کے اندر کئی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں صالحین کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ بڑا، یعنی کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک واعظ بھی ہے کہ ہم اگر ان جنتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں. جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو یہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اور یہ دیکھنا کہ میں اس پیمانے پر کس حد تک پورا اترتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے.